کس طرح سے غصے میں مختلف قسم کے ریاکشن سامنے آتے ہیں. تو میں اپنی ہی مثال دے رہی تھی کہ غصہ آتا تھا اور غضبناک ہوتے تھے تو دروازے بند، لاک لگا دیا، کھانا چھوڑ دیا، اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا. یہاں ہمارے اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں جو کہ غضبناک ہونے کے قصے سنا رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ لوگ شاؤٹ کرنا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ آپ نے جس طرح سے کہا یہ بات درست ہے کہ کچھ غم منانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حزن کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، نا امیدی در آتی ہے. اور کچھ لوگ اپنی زندگی ہے، اپنی فیملی کی لائف اسپیشلی اپنی لائف کو تو تباہ کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی کی لائف کو ہر وقت ٹکڑے ہوئے، ہر وقت ناراض. ہمیں معاشرے میں ایسے بہت لوگ نظر آتے ہیں جو زندگی سے ناراض ہیں اور باقی ساروں کو بھی ناراض ہونے کی ہر وقت کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح سے غصہ جو ہے انسان کی عقل کو بھی کھا رہا ہے اور فیملی لائف کو بھی کھا جاتا ہے، سوشل لائف کو بھی کھا جاتا ہے. بات یہ کہ غصہ ہے تو شیطان کی طرف سے، اور انسان کو اس کیفیت میں لا کے شیطان پھر کھیلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلاتا ہے، تو انسان کا اپنا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ شیطان کے ہاتھ میں سٹیئرنگ چلا جاتا ہے، تو یہ غصے میں بھی سٹیئرنگ قوتیں ہیں نا انسان کے اندر کی جو قوتیں ہیں، جیسے قوت غضب ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر قوت عقل ہے، شہوت بھی ایک قوت ہے. یہ پاورز ہیں. تو اس پاور کا کنٹرول جب ابلیس کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان غلط ڈرائیو ہو جاتا ہے.